پاکستان تحریک انصاف کے 8 ستمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے جلسے میں حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور صحافیوں پر الزام تراشیوں اور دھمکیوں کے بعد عمران ڈوز کی ایک بار پھر ٹھکائی اور دھلائی یقینی ہو گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف دوبارہ 9 مئی کے طرز پر سخت پالیسی اپنانے جا رہی ہے، جس کے بعد بچے کچے عمران ڈو بھی اپنے انجام کو پہنچتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رہنماؤں کی گرفتاریوں کو پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا تسلسل بتایا ہے، جبکہ حکومتی ذمہ داران کے مطابق یوتھیوں کو گرفتاریوں کے ذریعے اپنا بویا کاٹنا پڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد جلسے کے لیے جاری این او سی کی خلاف ورزی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی سخت تقاریر کے رد عمل میں شیر افضل مروت سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتاریوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر 9 مئی کے بعد اپنے خلاف کی گئی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا الزام لگا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر کے مطابق بلا شبہ حکومت اس وقت ان کی پارٹی کو سیاسی انتخاب کا نشانہ بنا رہی ہے اور ہمارے خلاف 9 مئی کی طرز پر دوبارہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر کے کامیاب جلسے کے بعد حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، تاہم اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی آئندہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کو 8 ستمبر کے جلسے کا رد عمل قرار دیا۔ خواجہ آصف کے مطابق جب آپ کہیں گے کہ خواہ نہیں تو پاکستان نہیں تو پھر اس کا کیا رد عمل آئے گا؟ ایسی تقاریر حکومت کے رد عمل کو جواز فراہم کرتی ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو صرف اپنے کی سزا مل رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جلسے میں اسٹیبلشمنٹ مخالف تقاریر کے بعد حکومت پی ٹی آئی کے خلاف دوبارہ سخت پالیسی اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فریقین کے درمیان مذاکرات کے امکانات بھی معدوم ہو گئے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے خیال میں علی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف سخت حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ تجزیہ کار ماجد نظامی کے مطابق علی امین گنڈاپور کی جذباتی تقریر کے بعد حکومت کی جانب سے 9 مئی کے بعد والی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے سے علی امین گنڈاپور کی تقریر نکال دی جائے تو وہ ایک کامیاب جلسہ تھا، تاہم اس ایک حماقت کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی پیش رفت کا کوئی امکان نہیں بچا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر کمروں کی تلاشیاں اور پھر منتخب ارکان قومی اسمبلی کی گرفتاریاں شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ساکھ کو ضرور متاثر کریں گی۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد حکومت کی طرف سے آنے والا رد عمل کوئی دانش مندانہ نہیں تھا۔ نقاب پوش افراد کا پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونا مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تاہم سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید کے خیال میں ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف دوبارہ 9 مئی کے بعد والی حکمت عملی اپنائے گی یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک طرف جلسے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں تو دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی نے ان واقعات کا فوری نوٹس لیا، جس سے بیرسٹر گوہر کی رہائی ممکن ہوئی۔ تاہم جلسے میں کی گئی سخت تقاریر نے پی ٹی آئی کو نہ صرف نقصان پہنچایا ہے بلکہ انہیں ایوان اقتدار سے مزید دور کر دیا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔